اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، تمہارے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عورت دے حوالے نال۔ عورت کداں پیدا تھی؟ عورت کی پیدائش حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں اللہ پاک نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انست اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور خداوند قدوس کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ٹیڑھی پسلی منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلق کی شکایت کی۔ اللہ پاک نے ان کی طرف وحی فرمائی، میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور وہ یوں کہ عورت یعنی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کو کی ٹیڑھی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ٹیڑھی پسلی کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، لہذا اسے برداشت کرو اور وہ جیسی بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرو۔ ہاں، اگر دین میں کمی دیکھو تو ضرور پورا کرو۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دیتا، اس کو ضروری مسائل سکھاتا،
رہے اس کے کھانے پینے کا لحاظ رکھے، اور اگر کبھی کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے تو درگزر سے کام لے۔ یہ نہ ہو کہ مار پٹائی پر اتر آئے کہ اس طرح ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بھی الجھ جاتی ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ نمبر 2، مسلمان مرد اپنی عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے۔ مسلمان مرد اپنی عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے، یعنی اس سے نفرت و بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے، دوسری پسند ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کی کوئی ایک عادت خراب محسوس ہوتی ہے تو بعض خصلتیں اچھی بھی لگتی ہوں گی، لہٰذا اس کی اچھائیوں پر نظر کرے اور خامیوں کی مناسب طریقے سے اصلاح کی کوشش جاری رکھے۔ نمک زیادہ ڈال دیا۔ اپنی زوجہ کے خلاف مزاج حرکت پر صبر کرنے والے ایک خوش نصیب شخص کی ایمان افروز حکایت پڑھیے اور جھومیے۔ نمک زیادہ ڈال دیا۔ اپنی زوجہ کے خلاف مزاج حرکت پر صبر کرنے والے ایک خوش نصیب شخص کی ایمان افروز حکایت پڑھیے اور جھومیے۔ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچ کر وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطا کرتا رہتا ہوں۔ اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب تو ہونے والا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔